الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ آج کا جو موضوع میں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ تو میرے بھائیوں، اسلام میں اللہ رب العزت نے عورت کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ عورت ذات اللہ رب العزت کے اسلام لانے کے بعد عورت ذات کو بہت اونچا مرتبہ ملا۔ اس سے پہلے عورت کا مرتبہ کیا تھا؟ مکہ میں عورتوں کو، بچیوں کو جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اتنا عورتوں پر ظلم و ستم ڈایا جاتا تھا، عورت کو ایک غلام کا درجہ دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام آنے کے بعد عورت کو جو اونچا مقام ملا، وہ کیسا مقام ملا؟ تو میرے بھائی، وہ مقام ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کل کی ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائے۔ انہوں نے چند مطالبات سامنے رکھے ہیں، اور چند جو ہے مطالبات جو ان کے ہیں، میں ان کے جوابات جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے گزار کروں گا۔ آپ آزاد اس کو سنیں اور اس کو جو ہے عورتوں تک بھی پہنچائے، اور ہمارے جتنے مائیں بہنیں جو ہے وہ ان باتوں پر اعتراض کریں کہ اسلام نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، تو اسلام نے کیوں نہیں دیا؟ اب عورتوں کے مطالبات سنیے۔ سب سے پہلا مطالبہ ان کا جو ہے کہ اسلام ہمیشہ مردوں کو زیادہ حقوق کیوں دیتا ہے؟ اسلام مردوں کو ہمیشہ زیادہ حقوق کیوں دیتا ہے؟ تو اسلام مردوں کو حقوق زیادہ کیوں دیتا ہے؟ اس کی وجہ سب سے یہ کہ مرد پر اللہ رب العزت نے عورت کے بنسبت ذمہ داریاں زیادہ رکھی۔ اب دیکھا جائے تو مردوں کو جو ہے میراث میں حصہ زیادہ ملتا ہے۔ جیسے کہ ایک باپ ہے اور اس نے جو ہے اپنا میراث 1,00,000 روپے چھوڑا، اور ساتھ ایک بیٹی اور دو بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوڑا، تو ایک بیٹے کو 50,000 اور دو بیٹیوں کو 50,000 دیا جاتا، تو عورتوں کو جو ہے مردوں کا کم حصہ ملتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد پر ذمہ داری اپنے ماں کی ہوتی ہے، ماں کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، بہن بھائیوں کی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے۔ اور رہی عورت، تو عورت جب تک اپنے باپ کے گھر پر ہے تو اس کی ذمہ داری باپ اٹھاتا ہے، لیکن جیسی وہ عورت جو ہے بیوی بن جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کا شوہر اٹھاتا ہے، اور جیسی وہ عورت جو ہے ماں بن جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کا بیٹا اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ رب العزت نے عورت کو جو ہے کم دیا ہے اور مرد کو جو ہے حصہ زیادہ رکھا ہے۔ تو یہ ان کا پہلا مطالبہ ہے۔ اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو عورتوں کو جو ہے زیادہ تربیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس لیے ان کو اونچا مقام نہیں دیا۔ اب اللہ رب العزت نے اسلام کے آنے کے بعد سب سے اونچا مرتبہ کیا دیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی ماں۔ دوسری مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کے لیے آپ کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ آپ کی ماں ہے۔ تیسری مرتبہ اس نے یہی سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے یہی جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ فضیلت والا شخص کون ہے، تو آپ علیہ السلام نے چوتھے دفعہ میں کیا فرمایا کہ آپ کا باپ۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھو اس جگہ پر بھی عورت کو زیادہ حق دیا ہے اور مرد کو جو ہے اس کو بھی کم حصہ دیا۔ تو اس حوالے سے ہم اور آپ اس بات کو سوچیں کہ اللہ رب العزت نے عورت کو کتنا بڑا درجہ دیا۔ اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا کہ اس کے بعد اسلام آنے کے بعد عورتوں کو جو ہے اللہ رب العزت نے اونچا مقام دیا، اور عورتیں جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی بھی ہو سکتی تھی اور اپنے حق جو ہے منگوا سکتی تھی۔ دوسرا مطالبہ عورتوں کو کیا دیا کہ مردوں کو زیادہ شادیوں کا حقدار کیوں بنایا گیا؟ دوسرا مطالبہ ہے کہ مردوں کو زیادہ شادیوں کا حقدار کیوں بنایا گیا؟ تو سنو میرے بھائیوں، مردوں کو زیادہ شادیوں کا حقدار اس وجہ سے بنایا گیا کہ پہلے عرب میں رواج کیا تھا، اسلام آنے سے پہلے کہ عرب 10 12 شادیاں کیا کرتے تھے۔ تو اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے کیا کیا؟ ان کو کہا کہ آپ صرف 4 شادیاں کر سکتے، صرف اور صرف 4 شادیاں کر سکتے ہیں، کیونکہ تاکہ عورتوں کے حقوق پورے کے پورے ادا ہو جائے۔ جب وہ 10 12 شادیاں کیا کرتے تھے تو اس میں عورتوں کو حقوق ادا نہیں ہوتے تھے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت نے قرآن میں جو حکم دیا کہ مثنی و ثلاث و رباع، کہ تم 3 4 شادیاں کر سکتے ہو، اس کا یہ جو حکم اللہ رب العزت نے دیے ہے یہ ابدی حکم نہیں ہے، یہ لازمی حکم نہیں ہے کہ تم نے جو ہے لازمی شادی کرنی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ایک مرد جو ہے دوسری عورت کا جو ہے کفالت کر سکتا ہو تب جو ہے وہ دوسری شادی کرے۔ اگر مرد جو ہے پہلی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اس مرد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ کیونکہ بھائی اس میں عدل و انصاف کا تقاضا بھی کرنا ہوتا ہے۔ عدل و انصاف سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص بازار گیا، بازار سے جو ہے
مالٹے لائے اپنے ساتھ، 2 مالٹے اپنے ساتھ لائے اور ایک بیوی کو دے، دوسری بیوی کو دے۔ اب ایک مالٹا کڑوا ہے اور ایک مالٹا میٹھا ہے، تو آپ دیکھو جس بیوی کو میٹھا ملا اور جس دوسری بیوی کو کڑوا ملا، تو یہ جو عدل و انصاف نہیں ہوا۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 2 مالٹے لائے ہیں تو اس میں سے اس کو ایک کو آدھا کر کے ایک کو دیا جائے، دوسرا حصہ دوسرے کو دیا، اس طرح دوسرے کو بھی آدھا کر کے دوسرے سے دوسرے کو، اور تیسرے کو یہ حصہ دیا جائے۔ تو یہ اسلام نے یہ کہا، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ 4 شادیاں لازمی ہی کرنی ہے، 4 شادیاں لازمی ہی کرنی ہے۔ تو ان کی دوسری بات کا جواب تو یہ ہو گیا۔ اب تیسرا مطالبہ عورت کا کیا ہے کہ عورت کے پاس طلاق کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ تو یہ کون کہتا ہے میری بہنوں؟ آپ آئیے، آپ جو ہے قرآن کو دیکھیے، قرآن کو پڑھیے، تو قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ عورت کے پاس بھی طلاق کا حق ہے، وہ خلا کی صورت میں ہے، جو آج کل عدالتوں میں ہر جگہ موجود ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ یہ دیکھ پا رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی، شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا لے لے، شوہر سے خلا لے، تو عورت کو جو ہے طلاق کا حق بھی مل گیا۔ تو تیسرا مطالبہ ان کا یہ تھا۔ اب چوتھا مطالبہ کیا ہے کہ عورت کہتی ہے کہ مجھے بچوں سے آزادی چاہیے، مجھے بچوں سے آزادی چاہیے۔ اب آپ ہی بتائیں میرے بھائیوں کہ اگر یہی عورت ہے جو کہتی ہے کہ مجھے بچے نہیں چاہیے، مجھے بچے نہیں چاہیے، یہ عورت جب بوڑھی ہو جائے گی تو اس کا سہارا کون بنے گا؟ جب تک تو جوان ہے تو اس کو جو ہے ہر ایک جو ہے اپنے ساتھ لے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی عورت بوڑھی ہو جائے تو اس کا خیال ہے پھر کون رکھے گا؟ اس وقت جو ہے اس کو جو ہے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ اب پانچواں حق کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہمیں پردے سے چھٹکارا۔ پانچواں مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں پردے سے چھٹکارا دیا جائے۔ تو پردے سے چھٹکارا کیسے دیا جائے؟ میرے بھائیوں، اگر 2 بہنیں ہوں، وہ جڑواں ہوں اور دونوں جو ہے ایک قسم کی ہو، بالکل جو ہے شکل و صورت میں دونوں خوبصورت بھی ہو، ایک جو ہے وہ پردے میں نکلے اور دوسری جو ہے وہ فیشن کر کے میک اپ وغیرہ لگا کر اور اس طرح جو ہے زیورات وغیرہ پہن کر باہر نکلے، تو کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ جب یہ عورت باہر نکلے گی تو کون سی لڑکی کو دیکھا جائے گا؟ جو بے پردہ ہے یا جو با پردہ ہے؟ با پردہ کو تو کسی کی نظر نہیں جائے گی، لیکن جو سج سور کر باہر نکلی ہے، جس نے زیورات پہنے ہیں، تو اس کی طرف ہر مرد کی نظر جائے گی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، یہ پردے کا جو حکم دیا گیا وہ اس وجہ سے دیا گیا۔ یہ تو یورپی ممالک کی سازش تھی کہ انہوں نے عورتوں کو وہ مقام تو نہیں دیا، انہوں نے جو ہے عورتوں کو ایک کھلونا سمجھا ہے، کھلونا، وہ عورتوں کو کھلونے کی طرح استعمال کر کے پھر پھینک دیتے ہیں۔ اب عورتوں کو جو ہے کیسے جو ہے وہ حقوق دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دینے کے لیے وہ سڑکوں پہ نکلے۔ یہ یورپ کی سازش ہے، یورپ ممالک کی سازش ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ عورتیں جو ہے مردوں پر غالب آ جائیں اور جو ہے اسلام کے جو مرد ہیں وہ کمتر ہو جائے۔ تو یہ پردے کا حکم جو ہے اللہ رب العزت نے اسی لیے دیا ہے۔ تو اسی لیے میرے بہنوں، آپ جو کہتی ہیں کہ عورت کی گواہی مرد کے برابر کیوں نہیں، عورت کی گواہی مرد کے برابر کیوں نہیں ہے؟ تو عورت کی گواہی مرد کے برابر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عورتیں جو ہے وہ ناقصات العقل ہے، ان کی عقل کمزور ہے، تو دوسری عورت جو ہے اس کے ساتھ رکھی گئی ہے تو اس وجہ سے رکھی تاکہ اگر اس سے کچھ بھول جائے تو اس کو یاد رکھے۔ اب یہی عورت ہے، اگر اس کو عدالت کی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تو یہ عورت کیا کہے گی؟ یہ عورت جو ہے عدالت کے کٹہرے میں ڈرے گی، لیکن اگر اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی ہوگی، اس کی گواہی اس کے برابر ہوگی، تو اس عورت کو جو ہے حوصلہ ہوگا اور ہمت افزائی ہوگی۔ اسی لیے میرے بہنوں، یہ پیغام عام کر لو کہ یورپ کے ممالک کی ایک سازش ہے تاکہ ہمارے ماؤں بہنوں کو باہر نکالا جائے اور اس کو جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ جو ہے اسلام کو کم کر دے۔ تو اس لیے میرے بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ خدا را سڑکوں پر نہ نکلے۔ سڑکوں پر نکلنا مسلمان کی بیوی کی شان نہیں ہے۔ سڑکوں پر نکلنا جو ہے یہ ان کفار کی اور جو یہودیت والے جو ہیں جو سازش کر رہے ہیں، یہ ان کی جو ہے چال ہے ہم اور آپ کو جو ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بہنوں، ان باتوں پر جو ہے غور کیا جائے اور اس پیغام کو جو ہے عام کیا جائے۔ جزاک اللہ۔